إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے تفسیر القرآن کی 104 نمبر ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ حامیم سجدہ یا سورۃ فصلت جسے بولا جاتا ہے، آج ہم انشاءاللہ تعالی اس سورت سے شروع کریں گے جو کہ سورت کا نمبر ہے 41۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے امت کے لیے بھیجا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے اس میں دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور خوبیاں رکھی ہیں۔ اگر کوئی انسان اس قرآن مجید کو مشعل حیات بنا کے، یعنی اپنی زندگی کا رہبر بنا کے چلتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ، یہ اس کا ایک نام ہے، اور دوسرا اس کا نام ہے سورۃ فصلت۔ اس کا نام سورۃ فصلت اس کی آیت نمبر 3 سے جو لفظ فصلت آیا ہے، اس لفظ سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ فصلت ہے، اور اس سورت کا نام حامیم سجدہ اس لیے لیا گیا ہے کہ یہ سورت کے شروع میں حامیم بھی ہے اور اس سورت میں سجدہ بھی ہے۔ حروف مقطعات کی 2 صورتیں ہیں جن میں سجدہ ہے، ایک ہے سورت سجدہ جس کے شروع میں الف لام آیا ہے اور اسے الف لام سجدہ کہا جاتا ہے، اور دوسری سورت حامیم سجدہ ہے جو یہ سورت فصلت ہے۔ اس سورت فصلت کو حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے اور سورت سجدہ کو الف لام میم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ان صورتوں کی پہچان کے لیے ہے، اور ان صورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کے نام فرمائے ویسے آگے امت تک صحابہ کرام نے اس کو نقل فرمایا۔ سورت حامیم سجدہ یا سورت فصلت قرآن مجید میں یہ مکی سورت ہے۔ یہ صورتیں مکی ہیں جو سورت زمر سے ان کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ توحید بیان کر رہا ہے جس توحید کو انسان کو عملی طور پہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس صورت کے بارے میں کچھ واقعات نقل کیے گئے ہیں کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں یہ بڑھ رہے تھے، تعداد میں زیادہ سے زیادہ ہو رہے تھے۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے کہ سارے کے سارے کافر آپس میں جمع ہوئے مشرکین مکہ اور سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور وہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کیوں نہ ہو کہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ سوچیں کہ جس سے یہ تعداد جو ہے وہ کسی طریقے سے رک جائے۔ تو آپس میں مشورہ کیا اور آپس میں ایک بندے کو چنا جس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ۔ قریش کے اندر بڑا فصیح الزبان، یعنی بڑا فصیح اور بلیغ سمجھا جاتا تھا کہ بات کرنے میں اس کی بات جو ہے وہ بہت بڑی عمدہ اور بڑی پختہ بات ہوتی ہے۔ تو اس کو چنا گیا کہ یہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جو عمل کر رہے ہیں یا جو تبلیغ کر رہے ہیں اس سے رک جائیں۔ عتبہ بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے بعد فرمایا کہ اے محمد، تجھے پتہ ہے کہ عربوں کے اندر انتشار پیدا ہو رہا ہے اور افراتفری پھیل رہی ہے، اور آپ یہ جو دعوت دے رہے ہیں اس دعوت سے اگر آپ کا مقصد کچھ مال جمع کرنا ہے، کوئی مالدار بننا ہے،
تو آپ جتنا مال چاہتے ہیں ہم آپ کو جمع کر کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد اس سے کوئی قیادت یا سیادت لینا ہے، کوئی سردار بننا ہے، تو ہم سب مل کر آپ کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی عورت، حسین عورت سے شادی کرنے کے خواہش مند ہے، کوئی عورت آپ کی نظر میں ہے، آپ اس سے جو ہے وہ چاہتے ہیں، تو ہم اس طرح کی کوئی 10 عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کا مقصد کیا ہے، اور اگر آپ پہ کچھ اثر ہے کسی کوئی عصیب کا، یعنی کوئی جنوں کا کوئی سایہ ہے، فلاں ہے، تو ہم مل کر آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اے عتبہ، یعنی جو تو بات کرنا چاہتا تھا تو نے بات کر لی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس سورت کی تلاوت شروع کر دی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فعمل اننا عاملون۔ یہ پڑھتے گئے یہاں تک کہ صاعقۃ عاد و سمود پہ پہنچے، تو اس نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کرا دیا، اور وہیں سے اٹھ کر قریش کی طرف واپس چلا گیا، اور قریش کو آ کے کہا کہ وہ ایک ایسی کلام پیش کر رہا ہے جو نہ تو جادو ہے، نہ ہی اس کلام کے اندر کوئی چیز ہے۔ لوگوں نے عتبہ کی بات ماننے کے بجائے الٹا اسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ تو ہمارے سامنے، تو عتبہ ہو کر بھی یہ بات کر رہا ہے۔ انہوں نے بجائے اس کے بات ماننے کے یہ سمجھ لیا کہ اس عتبہ پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ بہرحال اس واقعے سے اندازہ لگانا یہ مقصد ہے کہ یہ صورت یا تو اس موقع پہ نازل ہوئی، یا اس صورت کا اس وقت نزول ہو چکا تھا، اور یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع دور کا واقعہ ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہے جن کا حقیقی معنی، اصلی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کی گئی ہے من الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ کیا چیز نازل کی گئی ہے؟ یہ مصدر ہے تنزیل، نزل ینزل، تنزیل کا مصدر ہے کہ عموماً مشہور بات یہ ہے کہ جہاں انزل انزال آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے ایک بار نازل ہونا، اور جہاں نزل ینزل تنزیل آ جائے وہاں معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ نازل ہونا۔ عموماً مشہور بات یہ ہے، لیکن یہ والا مطلب ہمیشہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ معنی یہ لینا کہ اس تنزیل کا معنی آہستہ آہستہ اترنا ہے، یہ لازم نہیں۔ یہ والا ورب کبھی کبھی اس مادہ تدریج سے خالی ہو کر صرف نزول کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہاں بھی صرف نزول کے معنی میں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں کہ ایک ساتھ نازل کی گئی یا آہستہ آہستہ نازل کی گئی۔ نازل کی گئی ہے وہ کیا چیز؟ اگلی آیت میں آ رہا ہے کتاب، نازل کی گئی ہے وہ کتاب من الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ رحمان اور رحیم کو ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ جان چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے جس میں رحمان میں رحیم کی بنسبت زیادہ مبالغہ ہے، اور رحمان اللہ کے علاوہ کسی اور پہ نہیں بولا جا سکتا۔ رحیم اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھی بولا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جیسے سورۃ توبہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی رؤوف اور رحیم کا لفظ بولا ہے، لیکن رحمان ایسا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی پہ اور پہ نہیں بولا جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہوتی ہیں جب اللہ کے حق میں بولی جائے تو اس کا اپنا معنی ہوتا ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کسی اور پہ سیم نام بولا جائے، مثلا اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی کہا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ تو جب سمیع اور بصیر انسان پہ بولا جائے گا تو وہ انسان اپنے لحاظ سے سمیع اور بصیر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سمیع اور بصیر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی ایسا لفظ بول دیا جائے کسی انسان پہ اور اس سے ہم مراد لے لیں کہ یہ اسی طرح کی صفت ہے جیسے اللہ کی ذات میں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے رحیم ہے اور انسان اپنے حساب سے رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی کیفیت کے مانا جاتا ہے کہ اللہ کے اندر یہ صفت اسی طرح پائی جاتی ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نازل کی گئی ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے کتاب، وہ کتاب فصلت آیاتہ، جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، قرآناً عربیاً، اس حال میں کہ وہ قرآن ہے عربی زبان میں۔ وہ کتاب جو نازل کی گئی ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے، وہ کتاب ہے قرآناً عربیاً، عربی زبان میں پڑھا جانے والا قرآن ہے، جسے بہت زیادہ پڑھا گیا اور اسے نازل کیا گیا ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے جو اس عربی کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اس عربی زبان کو کہ عربی زبان کے پیچ و تاب کیا ہے، اس کی جو ہے وہ بلاغت فصاحت کیا ہے۔ ایسی قوم کے لیے قرآن مجید یعنی ابتدائی پہلے سامعین اس کے یہ ہیں، بشیراً و نذیراً، وہ اس قوم کے لیے خوشخبری دینے والا بھی ہے، اور وہ قرآن، وہ کتاب اس قوم کے لیے ڈرانے والا بھی ہے۔ یہ بشیر اور نذیر قرآن مجید کے لیے ہے، نازل کیا گیا ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے، وہ کتاب جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، اس پورے جملے کو اگر اگلی آیت کے ساتھ ملائیں گے تو تنزیل جو مصدر ہے یہ شبہ جملہ بنتا ہے۔ اگر تھوڑی سی گرامر کے بارے میں واقفیت ہو تو اس کا فاعل بنے گا کتابن، یعنی نائب فاعل، کیونکہ وہ مجہول کے معنی میں ہے۔ نازل کی گئی ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے کتاب، اور اگر اس کو الگ سے آیت کی جائے تو یہ آیت یہاں پہ پوری ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کی گئی ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے وہ ایک ایسی چیز۔ وہ کیا چیز ہے؟ اگلی آیت میں وضاحت ہے، کتاب، وہ کتاب ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اس حال میں کہ قرآن عربین ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے اس کی آیات تفصیل کے ساتھ کھولی گئی ہیں جو قوم عربی زبان کو جانتی ہے۔ بشیراً و نذیرا، وہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان کے اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کر لیا۔ اکثر لوگ جو ہے اس قرآن مجید سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ اس کو سنتے نہیں ہیں۔ ذرا سن کے دیکھیں تو صحیح کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے، اس سے منہ پھیر کے دور جو کرتے ہیں، اس میں غور و فکر تدبر نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام کتنی ان کے لیے ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور آگے سے یہ کافر کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، ہمارے دلوں پر پردہ ہے، اکنہ پردے میں ہے، پوشیدہ ہے، مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں کے اوپر بوجھ ڈلا ہوا ہے، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، بس تو عمل کرتا رہے، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ لوگ یہ باتیں کر کے اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قُلْ فرما دیجئے، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ اس میں تفصیلی بات سورۃ کہف کی آخری آیت میں گزر چکی ہے، وہاں پہ سنا جا سکتا ہے اس آیت کے بارے میں کچھ تفصیل کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام اور مرتبہ یہ دیا ہے
کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جا رہی ہے، کس بات کی؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ یہ اللہ مجھے وحی کر کے بتا رہا ہے جو بات میں تم پہ پہنچا رہا ہوں۔ فاستقیموا الیہ، پس سیدھے ہو جاؤ اس کی طرف، یہ میں اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اور اسی سے جو ہے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کو بخشاؤ۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے۔ فرمایا میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں تمہیں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، تم اس کو جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں اور رو رہے ہو۔ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ چونکہ یہ سورت چونکہ مکہ میں نازل ہونے والی ہے، اور مکہ میں اس وقت زکوٰۃ جو ایک افیشل عبادت ہے جس میں ایک نصاب مقرر ہے اور سالانہ طور پہ اتنی زکوٰۃ دینا ہوتی ہے، آیا وہ اس سے مراد ہے؟ نہیں، اس سے مراد ایک جرنل ہے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا، کہ مشرک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں کچھ بھی نہیں دیتے اور آخرت کے ساتھ وہ انکار کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد جو مکی دور ہے اس کے آخر میں آ کے فرض ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی نماز کے بارے میں جو آیات موجود ہیں اس سے وہ صبح و شام یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو دین ابراہیم کی کچھ عبادات چلتی آ رہی تھی، جس میں رکوع بھی تھا، جس میں سجود بھی تھا، جس میں قیام بھی تھا، جس میں التحیات بھی تھا، اس طرح کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جب آ کے معراج کی رات میں 5 نمازیں فرض ہوئیں تو پھر جا کے باقاعدہ نماز بنی۔ اسی طرح زکوٰۃ جو فرض ہوئی ہے یہ مدنی دور میں آ کے ہوئی ہے۔ مکی دور کے اندر زکوٰۃ بمانا اللہ کے راستے میں کچھ بھی دینا، اس کو زکوٰۃ اس لیے بولا جاتا ہے کہ یہ باقی مال کو پاک کرتی ہے۔ تو فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں، ایسے مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ یاد رکھ لیں قرآن مجید کی کچھ جگہ ایسے ہیں جہاں آخرت کے انکار کے ساتھ دنیا میں خرچ نہ کرنے کو جوڑا جاتا ہے، جیسے صورت ہے نا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ صورت کا آغاز ہے صورت معون کا، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، جو دین کو جھٹلاتا ہے، آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ تو خرچ کرنا یہ انسان کو اس بات کی طرف ابھارتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی صلہ آ کے مجھے آخرت میں ملنا ہے۔ تو فرمایا ہلاکت ہے مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، فرمایا ان کو ایسا اجر ملے گا جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ فرمایا قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل ان سے کہہ دیجئے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اَإِنَّكُمْ کیا تم، لَتَكْفُرُونَ البتہ کفر کرتے ہو، بالذی اس ذات کے ساتھ، خلق الارض فی یومین، جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ اچھا یہ دن کون سے دن ہیں؟ یہ سورج اور چاند اور یہ سورج کا گھومنا، یہ 24 گھنٹے جو ہمارے ہیں، یہ تو سورج اور اس زمین کے گردش کے بعد کے ہیں۔ پہلے کیا ہیں؟ پہلے وہ کتنا بڑا دن تھا، جیسے قیامت کے دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر کا ایک دن، اس بڑے 2 دنوں میں اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا رہے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ ہے رب العالمین، وہ اللہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یاد رکھ لیں کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو جانتے تھے، اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے اس شرک کی نفی کی کہ اللہ کو تو تم مانتے ہی ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اللہ نے زمین کو بنایا اور زمین کے بنانے کے بعد پھر اس کے اوپر جو ہے اللہ نے پہاڑ بنائے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اور بنائے اس میں رواسیہ پہاڑ، من فوقیہ اس کے اوپر سے، وبارک فیہا اور اللہ نے اس زمین پہ برکت کی، وقدر فیہا اقواتہا اور پھر اس میں اندازہ لگایا اس میں رزق کا، اس قوت کا۔ یہ جو اقوات ہے یہ اقوات قوت کی جمع ہے۔ قوت کہتے ہیں انسان جو کھانا کھاتا ہے، جو اپنے رہن سہن کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ جو انسان کا کھانا پینا جو اس کا رزق ہے اس پہ قوت بولا جاتا ہے۔ اور زمین پہ جتنی چیزیں ہیں ان کا کھانا، ان کا رزق، ان کی پیداوار اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت اس مٹی میں زمین میں بنا دی ہے۔ گویا کہ لوہے کے، سونے کے، چاندی کے، باقی چیزوں، یہ جتنی زمین سے پیداوار ہو رہی ہے جس سے انسان کھا رہا ہے، وہ صلاحیت اللہ نے اس مٹی میں ڈال دی، اس سے اتنا کچھ جو ہے وہ نکل رہا ہے، کتنے معدنیات نکل رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے اس سب کچھ کو زمین میں بنا دیا، فی 4 ایام، تو 2 دن یہ ہو گئے اور پچھلے 2 دن ملا کے 4 دن پورے ہو گئے۔ فی 4 ایام سواء للسائلین، برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے، یعنی برابر ہے، اگر کوئی گنتی کرنا چاہے تو 4 دن پورے برابر ہوئے تھے اس زمین کو بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، وہ کن فیکون میں سب کچھ کر سکتا ہے، ایک لمحے میں، ایک کن میں جو چاہے کائنات کو جیسے چاہے بنا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک ترتیب کے ساتھ بنایا ہے۔ زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے، اور وہ دن بھی یہ کوئی آج یہ 24 گھنٹے والا دن نہیں، وہ اس سورج کے علاوہ سے جو دن تھے، جو قیامت کے دن ہوگا اس طرح کے دنوں میں 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اللہ نے زمین کو بنایا، فرمایا فی 4 ایام، 4 دن برابر ہو گئے، یعنی 2 دنوں میں زمین کی ایک ساخت بنائی گئی، اور پھر 2 دنوں کے اندر زمین کے اندر اس کے معدنیات، اس کے خزانے، اس کے پہاڑ، یہ سب کچھ اس کے اوپر لگائے گئے، انسان کی گویا کے رہائش کے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا گیا۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تعالی مستوی ہوا آسمان کی طرف، آسمان کی طرف مستوی ہوا۔ کیفیت کیا ہے اللہ عالم، اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف مستوی ہوا، اور اس وقت آسمان ایک دھواں تھا۔ فقال لها، تو اللہ نے پھر آسمان کو بنایا، اللہ نے آسمان سے کہا، وَلِلْأَرْضِ، اور زمین سے، ائتیا طوعاً او کرہا، آؤ دونوں تم آؤ، طوعاً خوشی سے یا ناخوشی سے، یعنی میرے تابع ہو کے رہو خوشی سے یا ناخوشی سے۔ قالتا اتینا طائعین، قالتا زمین و آسمان دونوں نے کہا، کس زبان سے؟ اللہ عالم، کس انداز سے؟ اللہ عالم۔ یہ درخت، یہ پودے، یہ پتھر، یہ ساری مخلوق اللہ کا ذکر کر رہی ہے، کس زبان سے، کس کیفیت سے، وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو فرمایا زمین و آسمان نے کہا، ہم فرما بردار ہو کے تیرے سامنے، یہ زمین و آسمان بھی رب کے سامنے جو ہے وہ فرما بردار ہو گئے۔ فَقَضَاهُنَّ، پھر اللہ نے اس دھوئیں کو، وہ جو دھواں سا تھا، اللہ نے اس کو 7 آسمان بنا دیے۔ فَقَضَا یعنی بنا دیا، ہن ان کو 7 سماوات، 7 آسمان، کتنے ٹائم میں؟ فی یومین، 2 دنوں میں۔ آسمان کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 2 دنوں میں۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ نے ہر آسمان میں اس کے مناسب جو بھی احکامات تھے، جو بھی وحی تھی، جو بھی احکامات تھے وہ بھیج دیے۔
وَأَوْحَا اور وحی کر دیے ہر آسمان میں امرہا اس کے معاملات، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو، جو نیچے والا آسمان ہے اس کو مزین کر دیا، کس سے؟ بِمَصَابِيحَ، چراغ لگا کے۔ مصابیح مصباحن کی جمع ہے، مصابیح جسے جو ہے کئی زیادہ چراغ، جسے ہم ستارے کہہ سکتے ہیں، وَحِفْظًا، اور ان چراغوں کو حفاظت کے طور پہ بھی بنایا کہ وہ محافظ بھی ہیں، آسمان کی طرف کوئی جا نہیں سکتا، اس کو جو ہے اس کی نگہبانی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وہاں پہ چراغ بنا دیے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ ہے وہ تقدیر، وہ اندازہ جو العزیز کا ہے، العلیم کا ہے، جو غالب اس رب کا ہے اور اس جاننے والے علیم کا ہے۔ موجودہ اس دور میں جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کائنات کا مرکز ایک سورج ہے، اور یہ پورے کے پورے سیارے ہیں، اور یہ سیارے پورے کے پورے سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور زمین اتنی چھوٹی ہے کہ سورج کے برابر ذرے کی طرح چھوٹا سا نقطہ ہے، اور لاکھوں کروڑوں زمینیں مل کر بھی ایک سورج کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سے اوپر پھر بڑا آسمان ہے یہ موجودہ، اور ہمیں یہ جو ایک سولر سسٹم دکھایا جا رہا ہے، یاد رکھ لیں کہ کسی نے بھی اوریجنل تصویر موجودہ سولر سسٹم کی نہیں دیکھی ہے۔ جتنے بھی سانچے ہمارے سامنے، جتنی بھی ویڈیوز، جتنی بھی تصویریں دکھائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری تو وہی ہے جو کمپیوٹر میں ڈیزائننگ میں بنائی کی جاتی ہے، جو 3D بنا کے سورج کے ارد گرد ایک سیارے گھمائے جاتے ہیں، وہ ہمیں دکھائے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید سے اگر ہم غور کریں تو کائنات کا مرکز زمین و آسمان ہے، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے 4 دن میں پیدا کیا ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کتنے دن میں؟ فی 4 ایام، اور آسمان کو کتنے دن میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ فی یومین، 2 دنوں میں۔ تو کیا زمین ایک اتنا چھوٹا سا نقطہ، ایک چھوٹا سا ذرہ ہے آسمان کے مقابل میں، جسے 4 دن میں بنایا گیا؟ اور آسمان 7 آسمان اتنے بڑے ہیں جس کو 2 دنوں میں بنایا گیا۔ عقل نہیں مانتی ہے۔ پھر سورۃ انبیاء کی آیت میں نے پیش کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانتا رتقن ففتقناہما، کانتا رتقن، زمین اور آسمان آپس میں چپکے ہوئے برابر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو، زمین کو آسمان سے الگ کیا، جیسے کتاب کا ایک صفحہ دوسرے صفحے سے اٹھایا جاتا ہے، اس طرح کر کے الگ کیا۔ اور موجودہ سائنس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک بگ بینگ، ایک بہت بڑا لاکھوں کروڑوں اربوں سال پہلے دھماکہ ہوا تھا، اور اس سے جو ہے وہ سورج سے ساری چیزیں دور دور ہٹتی گئیں، اور اچانک کائنات گویا کے مارز وجود میں آئی ایک دھماکے سے، جس سے زمین جو ہے وہ دور ہٹ کے ایک جو ہے وہ گول سی چیز بن گئی، اور وہ سورج کے ارد گرد ایک خاص انداز میں لہروں میں گھومنا شروع ہو گئی، اور زمین اتنی سپیڈ سے چل رہی ہے کہ سورج کے ارد گرد 1,07,000 کلومیٹر کی سپیڈ پر آور کے حساب سے دوڑ رہی ہے، اور 100 کلومیٹر سے زیادہ رفتار میں اپنے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر قرآن مجید کے اوپر غور کیا جائے تو ایسا نہیں ہے۔ زمین آسمان برابر ہے، جتنا بڑا آسمان اتنی بڑی زمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں فرمایا ہے اللہ وہ ذات ہے رفع السماوات بغیر عمد، جس نے زمین کے اوپر آسمان کو بغیر کسی ستونوں کے کھڑا کیا ہے۔ اب اگر ستون نہیں ہے موجودہ سولر سسٹم میں، وہ کون سی جگہ ہے جس میں ستون ہونا چاہیے تھا اور ستون نہیں ہے؟ اور پھر ایک چھوٹی سی بات، زمین گھوم رہی ہے کتنی سپیڈ سے، اور سال کے جو ہے وہ جتنے دن ہے وہ پورے کا چکر کاٹتی ہے سورج کے ارد گرد، اور سورج اتنا بڑا ہے تو وہ چکر کتنا لمبا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن مجید کی اس آیت میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ پہلا گھر
جو اللہ کا زمین پہ رکھا گیا وہ کعبہ ہے، اور فرمایا سیم اس کے برابر سیدھا آسمان پہ بیت المعمور ہے جس کو جو ہے فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ اچھا اگر زمین اتنی سپیڈ سے سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور وہ اتنی سپیڈ سے اپنے ارد گرد بھی گھوم رہی ہے تو کیا بیت المعمور اور کعبہ سیدھے درمیان میں ایک جگہ پہ رہیں گے؟ اس طرح کے بہت سے دلائل ہیں۔ یاد رکھ لیں قرآن مجید کی آیات کو ہم ڈیوائیڈ کریں 5 حصوں میں تو 5واں حصہ قرآن مجید کی آیات کا اس موضوع پہ ہے کہ اس کائنات پہ غور کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ جو کائنات کے اوپر غور کرنا ہے، اس کائنات کو پہچاننا ہے، قرآن مجید کا ایک مخصوص آیات گویا کہ 5واں حصہ ہے آیات کا۔ ان آیات کو ہم لوگ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے چونکہ ایک موجودہ ایک نظام ایک ناسا جو ہے وہ دے رہا ہے، پکچریں دے رہا ہے، اور اس سے ہم اپنے قرآن مجید کو سوچ رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس معلومات سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے قریب پھیرا جاتا ہے، اس طرف کے معنی نکالے جاتے ہیں جو اس کے قریب کر دیں۔ اب اگلا یہ ایک الگ پورا ٹاپک ہے کہ آخر اگر زمین ایسی نہیں ہے، اگر آسمان اور یہ موجودہ سولر سسٹم جیسے ہمیں سائنس میں پڑھایا گیا بچپن سے ویسا نہیں ہے تو پھر آخر کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اس میں مقاصد کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اس میں بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارا باطل ہے جو ہمیں بہت سی چیزیں ہمارے دماغوں میں ڈالنا چاہتا ہے، لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ اس موضوع پہ تفصیل سے بات کی جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا مرکز قرآن مجید میں زمین و آسمان 2 بتائے ہیں۔ موجودہ معلومات ہمیں بتاتی ہیں کہ کائنات کا مرکز سورج ہے، یہ پوری کی پوری کائنات کو لے کے چلا جا رہا ہے، اس کے ارد گرد سب کچھ گھوم رہا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ اللہ نے جب بڑی چیزیں ذکر کرنے کی کوشش کی ہے نا تو سورج کا کہیں نام نہیں لیا، فرمایا زمین و آسمان۔ یا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمین کو پیدا کیا فی 4 ایام، 4 دنوں میں، اور آسمان کو بنایا کتنے دنوں میں؟ فی یومین، 2 دنوں میں۔ تو اللہ نے فرمایا فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنا دیے فی یومین وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اس کے متعلق جو بھی معاملات تھے وہ اللہ نے وحی کر دیے۔ وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور آسمان کو ہم نے مزین کر دیا گیا مصابیح، چراغوں سے۔ اب یہ ہے کہ مصابیح کسے، مصباح کسے کہتے ہیں؟ چراغ جو روشن ہوتا ہے۔ موجودہ سائنس ہمیں کہتی ہے یہ ستارے اور یہ چاند ان کی بذات خود روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی چمک ہے جس کا عکس کر کے ہمارے اوپر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ان کو مصابیح کہہ رہا ہے، ستاروں کو مصابیح کہہ رہا ہے۔ مصابیح روشن ستارے ہیں، ان ستاروں کے اندر ایک اپنی صلاحیت ہے روشنی پیدا کرنے کی، نہ یہ ہے کہ وہ روشنی کھینچ کے آگے دے رہے ہیں بلکہ ان کے اندر اپنی صلاحیت ہے، اس لیے انہیں مصابیح بولا گیا ہے۔ وحفظہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے وہ اندازہ، یہ ہے وہ بنانے کا طریقہ جو رب العالمین کا ہے، جو عزیز اور حکیم علیم کا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، فرمایا اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی معلومات کے بعد، اتنے سب کچھ کے بعد اگر پھر بھی یہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، اگر پھر بھی آپ کے بات نہیں مانتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں بھی اسی طرح چیخ سے ڈرایا جاتا ہے، کڑک سے ڈرایا جاتا ہے جیسے کہ قوم عاد اور قوم سمود پہ آئے تھی۔ وہ ایک کڑک جس کے قوم سمود پہ جو ہے وہ کیا گیا، آسمان سے ایک کڑک کی آواز آئی اور انہیں نیست و نابود کر دیا گیا، اس طرح کا میں تمہیں بھی ڈراتا ہوں۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لگاتار رسول بھیجتے رہے۔ ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، اور رسول یہی کہتے رہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، آگے سے ان کا جواب پتہ کیا تھا؟ ہمارا رب چاہتا تو ہمارے اوپر فرشتے نازل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا مکالمہ نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کر دیتا،
اور آج کا مسلمان نظریہ رکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے، فرشتوں کی طرح، جیسے فرشتے نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرایا تھا آدم علیہ السلام کو جو کہ ابو البشر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے اسی صورت میں پیچھے، قل انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ لیکن افسوس ہے ایسے مسلمانوں پہ کہ مسلمان ہو کر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کی تعظیم کر رہے ہیں اور نبی سے محبت کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ نبی اپنی خلقت میں ایک نور ہے۔ نہیں، یاد رکھ لیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے ہیں، یہ جو قرآن ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نور ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے۔ یہ کافروں کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمارے اوپر فرشتے نازل کر دیتا، فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، ہم اس تمام چیز کا انکار کرتے ہیں جو تم ہمارے پاس لے کے آئے ہو، بھیجے گئے ہو۔ اللہ نے فرمایا فَعَمَّا عَادٌ، جو عاد تھا، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں تکبر کیا، بغیر حق، ناحق تکبر کیا، یعنی ان کا تکبر ہوتا ہی ناحق ہے۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہتے تھے ہم سے بڑا طاقت میں کون ہے، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا زور آور طاقتور کون ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا جانتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے بڑا طاقتور ہے۔ کیا جانتے نہیں تھے کہ ہمیں بنانے والا کون ہے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کے ساتھ انکار کرتے تھے۔ کیا کیا ہم نے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، فرمایا ہم نے بھیجا ان پر ریحًا، ایک تیز ہوا، سرسرن کا معنی، ویسے تو سرسرن کا معنی لگاتار بھی کیا گیا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر مسلسل تیز تند، اور اس کا دوسرا معنی تیز تند یعنی ایک ایسی ہوا جو یک ٹھنڈی اور تیز ہو، بھیجی گئی فی ایام، یہ 7 دنوں تک، دن اور رات تک ہوا چلتی رہی تھی۔ وہ دن ان کے لحاظ سے نحوست میں ہو گئے تھے کیونکہ ان کے لیے، ان کے قوم عاد کے لیے اس میں عذاب ہو رہا تھا۔ فرمایا ہم نے ان کے اوپر یہ ایسی ہوا بھیجی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں جو ہے وہ برا عذاب، اس کا ذائقہ چکھائیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، جبکہ آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ یہ تو انجام تھا قوم عاد کا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور جو قوم سمود تھی، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کی رہبری کی، ہم نے ان کی طرف احکامات بھیجے۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پہ ترجیح دی، اس سے اپنا اندھا ہونا، اپنا برے راستے پہ رہنا، اس کو ترجیح دی ہدایت پہ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، انہیں بھی ایک رسوا کرنے والے عذاب کی کڑک اور چیخنے آ کے پکڑا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ پھر فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور جس دن ان سب کو، اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اللہ کی فرمایا جہنم آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کو اکٹھا کیا جائے گا، وہاں پہ جمع کیا جائے گا، ان کو جب لایا جائے گا نا، وہاں اکٹھے کر کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، جب وہاں پہنچیں گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، گواہی دیں گے ان کے اوپر ان کے کان، وَأَبْصَارُهُمْ، ان کی آنکھیں، وَجُلُودُهُمْ، اور ان کے چمڑے، یہ ان کے خلاف بتائیں گے، آنکھیں، چمڑا بول کے بتائے گا، ان کے کان بول کے بتائیں گے کیا کیا سنتے رہتے تھے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، یہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے، لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ ہماری جلد و ہمارا چمڑا، تمہارے لیے تو ہم سارے کرتوت کرتے رہے تھے، تیرے لیے تو میں کرتا رہتا تھا، تم کیوں بول رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہاں پہ آگے انسان کا یہ چمڑا بول کے کہے گا مجھے اس ذات نے بولنے کی گویائی عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور فرمایا اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی دفعہ، اسی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ، اور تم چھپ تو نہیں سکتے تھے
کہ تم پہ یہ گواہی دے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے. یعنی انسان کے جو حواس خمسہ ہیں، انسان کا سونگنا ہے، انسان کا چکھنا ہے، انسان کا سننا ہے، انسان کا چھونا ہے، ہاتھ لگانا ہے، انسان کا جو ہے، اب انسان کا جو چکھنا ہے وہ بھی جسم کے ساتھ لمس میں آ جاتا ہے، جو سونگنا ہے ناک سے وہ بھی ناک کو چیز لگتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ لمس میں آ جاتا ہے جلود میں. اس کے علاوہ جو آنکھ اور کان ہے اس کا الگ کر دیا کہ انسان جن چیزوں سے انپٹ لیتا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں میرے اندر انپٹ ہو سکتی ہیں راستے، اس کا کان ہے، اس کی آنکھیں ہیں اور اس کا لمس ہے. اللہ نے فرمایا یہ جلد اور یہ کان اور یہ جو ہے تمہاری آنکھیں، تم نہیں سمجھتے تھے کہ تم ان سے چھپ رہے ہو، یعنی تم ان سے چھپنا چاہو بھی تو چھپ نہیں سکتے تھے کہ کوئی بھی کام کرنے میں. وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، لیکن تم یہ گمان کرتے تھے کہ ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنا نہیں جانتا ہے جتنا تم کر رہے ہو. اتنا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور تمہارا یہ گمان جو تم اپنے رب کے بارے میں کرتے تھے، اسی نے ارداکم، اسی گمان نے ہی تمہیں جو ہے، اسی بدگمانی نے تمہیں ہلاک کر دیا. فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پس ہو گئے تم خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اب اگر وہ صبر کرے یا نہ کرے ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر توبہ کرنا چاہیں کہ ہمیں موقع دے جائے ہم توبہ کر لیں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو اب انہیں جو ہے وہ توبہ کرنے کی، عذر معذرت کرنے کی وہ بھی کوئی مہلت نہیں ملے گی، وہ بھی انہیں نہیں موقع ملے گا، اب ٹائم گزر چکا ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قَرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين. اللہ نے فرمایا وقیضنا، اور ہم نے مقرر کیے تھے ان کے کچھ جانشین، یعنی ان کے ساتھی، ان کے دوست، ان کے فرینڈز ہم نے ایسے بنائے تھے، ما بین ایدی وما خلفہم، ان کے آگے پیچھے، ہاں ان کے کچھ شیاطین میں سے تھے جو ان کو ورغلاتے تھے فلاں. وحق علیہم القول فی اور ان کے اوپر بھی پہلے لوگوں، پچھلے لوگوں کے اعمالوں کی طرح ان کے لیے بھی ہم نے جیسے پچھلے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوئی، ویسے ہم نے ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کی نگاہوں میں انہیں خوبصورت بنا رکھا تھا. قد خلت من قبلہم، اور یہ جو ہم نے ان کے لیے قرآن بنائے تھے، یہ جو دنیا کے لیے، دنیا کے اندر ان کے لیے چیزیں مزین خوبصورت بنا بنا کے پیش کرتے تھے، وہ کیا شیاطین صرف اور صرف جنوں میں سے تھے؟ نہیں، من الجن والانس، وہ انسانوں سے بھی تھے اور جنوں میں سے بھی تھے. یاد رکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس لیے اسے دوست بنانے سے پہلے غور کر لینا چاہیے کہ میرا دوست کیسا ہے. کسی انسان کو پہچاننا ہو نا، اچھا ہے یا برا ہے، تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں اس کے ایسے قرآن ساتھی تھے ان برے لوگوں کے، آگے پیچھے ہر طرف ان کے ہوتے تھے، جیسے پہلے لوگوں کے یہ چیزیں مزین کی گئی تھی ان کے لیے بھی ہوا تھا. اور یہ ان کے قرآن تھے جنوں اور انسانوں سے. انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ لوگ خسارے میں پڑنے والے تھے. وقال الذین کفروا، اور اللہ نے فرمایا کہ کافر یہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. قرآن مجید جب شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو اس وقت یہ کافر جو ہے وہ شور مچاتے، تالیاں بجاتے تاکہ اسے کوئی سنے نہ. اللہ نے فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں وہ برا ترین بدلہ دیں گے جو یہ اعمال کرتے رہے، ان اعمال کا بہت برا بدلہ دیں گے جو یہ کرتے رہے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، اللہ کے ان دشمنوں کا بدلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ النار، وہ جہنم ہے. لہم فیہا دار الخلد، وہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے اس کا جو یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے.
وقال الذین کفروا، اور کافر یہ بھی کہتے ہیں ربنا، کافر وہاں جہنم میں جا کے کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، وہاں جا کے کافر کہیں گے اللہ ہمیں وہ دونوں ہمیں دکھاؤ جنہوں نے گمراہ کیا جنوں اور انسانوں میں سے، یعنی جنوں نے شیطانوں نے ہمیں گمراہ کیا وہ بھی لے آؤ، اور جو انسانوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو بھی ہمارے سامنے لاؤ، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو آج اپنے پاؤں کے نیچے روندتے ہیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ نیچے ہونے والے ذلیل لوگوں میں سے ہو جائیں۔ لیکن وہاں پہ یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں 29، 28، 27 کہ انسان کے لیے جو شیطان ہے وہ صرف اور صرف جن کی نسل سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے جو شیطان ہے وہ انسانوں کی نسل میں سے بھی ہے۔ قرآن مجید کی جو سب سے آخری سورت ہے اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، آخری کیا ہے؟ من الجنۃ والناس، کہ وہ شیطان جو سینوں میں وسوسے ڈالنے والے ہیں، جو بار بار ہٹ کر وسوسہ ڈالنے والے ہیں، اے اللہ ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں، وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، صرف وہ شیطان نہیں ہے جسے ابلیس کہا جاتا ہے، بلکہ یہ قرنا وہ بھی ہے جو انسانوں اور جنوں میں سے ہے، جو ہمیں آج کل کے بڑے بڑے فنکار، بہت بڑے فن والے بولا جاتا ہے۔ اور کون ہے انسانوں کے لیے؟ یہ وہ قرآن اور شیاطین اور جنات ہیں، یہ وہ شیاطین ہیں، شیطان انسانوں میں سے کہیں گے ربنا ارنا الذین، ان دونوں کو سامنے لاؤ جو جنوں اور انسانوں سے تھے جو ہمیں گمراہ کرتے رہے۔ لیکن وہاں کوئی عذر نہیں چلے گا، اس لیے اپنا آئیڈیل، اپنے لیے جو لوگ کہتے ہیں، کسی پوچھا جائے کیا بننا چاہتے ہو، کہنا چاہتا میں فلانا بڑا وہ والا جو فلمی ایکٹر ہے وہ بننا چاہتا ہوں، کسی کو شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ کیا وہ صحیح کام ہے؟ یعنی بچوں کے اندر ایسے جذبے پیدا ہوتے ہیں، لڑکیوں کے اندر ویسے باتیں حیران ہونے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارا مسلمان معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو اسلامی ہیروز، وہ اسلام کے بڑے بڑے رہنما کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ عمر کون تھے؟ عثمان کون تھے؟ علی کون تھے؟ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان لوگوں کی سیرت پڑھائیے، میڈیا سے دیکھ کر انہوں نے اپنے رہبر یہ قرآن بنا لیے، یہ قرآن جو شیاطین کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں انہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ اس وقت رب کے سامنے جا کے یہ عذر نہیں چلے گا کہ آؤ آج ہم ان کو پکڑ کے ان کو مارتے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ ان سب چیزوں سے ہٹ کر اللہ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرمایا ان الذین قالوا، بے شک جو لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اچھا یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، قرآن مجید میں کچھ ایسی باریک باریک باتیں ہیں، اگر انسان اس قرآن مجید کے عجائب کو سمجھنا شروع کر دے، اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دے، تو شاید کتنی عمریں بیت جائیں، قیامت تک اس کے عجائب اور غرائب نکلتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ الہنا، یا الہنا اللہ نہیں بولا گیا، اور رب اللہ کہتے ہیں، یعنی ہمیں دینے والا، پالنے والا، رزق دینے والا، ہماری بگڑی بنانے والا، ہمیں سب کچھ کرنے والا وہ اللہ ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ جب رب ماننا ہے تو الہ بھی مانتے ہیں، لیکن فرمایا جو لوگ رب کہتے ہیں ربنا اللہ ثم استقاموا، اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان بندوں پہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا، مت خوف کھاؤ، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو۔ خوف ہوتا ہے آئندہ کسی چیز کا، غم ہوتا ہے گزرے ہوئے کسی چیز کا، نہ آئندہ سے کوئی خوف ہے نہ پیچھے سے کوئی خوف ہے۔ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، اور خوشخبری ہے تمہارے لیے،
اس جنت کی التی کنتم توعدون جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے فرشتے نیک بندوں کو آ کے خوشخبری کب دیتے ہیں؟ مفسرین عموماً بتاتے ہیں کہ 3 موقعوں پہ، جب انسان کی روح نکلتی ہے، جب انسان قبر میں جاتا ہے، اور جب قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو فرشتے ایمان والوں کو خوشخبریاں دیں گے۔ ایمان والوں کو تم پہ کوئی غم اور خوف نہیں ہے، خوشخبری ہے جنت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ اور کچھ روایات کے یا کچھ رائے کے مطابق یہ بھی ہے کہ جنت میں جاتے وقت بھی فرشتے انہیں یہ خوشخبریاں دیں گے، اور فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہی تمہارے دوست تھے، ہم ہی تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، ہم ہی تمہارے قریبی، ہم ہی تمہارے اولیاء ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم ہی تمہارے ساتھ ہیں۔ فرمایا یہ نیک لوگ جو، یاد رکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے اسلام کے اندر، کوئی ایک یعنی کوئی چھوٹے سے لفظ میں پورا اسلام بند کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تو کہہ دے میں اللہ پہ ایمان لے آیا اور اس پہ پھر ڈٹ جا۔ استقامت ایسی چیز ہے کہ کسی وقت انسان جو ہے اس کو ایمان بڑھتا ہے تو وہ پتہ نہیں کتنا نیک بن جاتا ہے، اور کچھ دنوں بعد کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ بھلا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اصل چیز ہے استقامت۔ تو یہ استقامت جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، اس میں بھی انسان کی ایک روحانیت ہوتی ہے، اور اس روحانیت کا وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اس انسان کے ساتھ دنیا میں معاون بنتے ہیں کہ پہلے یہ رب کو مانے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر دیکھیں دنیا کی زندگی میں بھی فرشتے ساتھ ہوں گے جو اس کے ایمان کو تازہ رکھیں گے، اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا تمہارے لیے جنت ہے، اس میں جو چاہتے ہو مانگو، جو تمہاری چاہت ہے وہ سب کچھ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی تم مانگو گے وہ سب کچھ تمہیں وہاں ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، آنے والے مہمان کے لیے جو اس کے لیے کھانا، اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ، اس کے لیے آرام کرنے کی جگہ، وہ ساری کی ساری نزل کہلاتی ہے۔ نازل ہونے والا مہمان ہوتا ہے، وارد ہونے والا گھر میں آنے والا مہمان ہوتا ہے، اور اس کے لیے عربی میں جو رہائش، کھانا، ٹھہرنے کی جگہ سب تیار کی جاتی ہے، اسے جو ہے وہ بولا جاتا ہے نزلا من غفور الرحیم، کہ وہ غفور اور رحیم کی طرف سے تمہارے لیے میزبانی اور یہ مہمانی تیار کی گئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اچھائی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور یہ الٹا قرآن مجید میں شور مچاتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں اگر اس بات پہ ڈٹے رہو گے تو اللہ نے تمہارے لیے یہ انعام رکھا ہے۔ یہ اللہ نے ایمان والوں کو درمیان میں تسلی دے دی۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اور اس سے اچھا کون ہے بات کرنے میں، بولنے میں، کہنے میں، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لوگوں اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی توحید کا اقرار کروانا، اس طرف دعوت دینے کے لیے، اس طرف بلانے کی باتوں سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ نہیں کسی کی ہو سکتی۔ یہی سب سے اچھی بات ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے اور ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کیے جائیں۔ اس سے اچھا کوئی نہیں ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہتا ہے اپنے آپ کو جب لوگوں کے لیے بہت بڑا داعی بن جاتا ہے، بہت بڑا سٹیج پہ بڑا بلانے والا بن گیا، ٹھیک ہے نیک اعمال بھی کرنے والا بن گیا۔ اب تیسری چیز ہے داعی کے لیے، ٹیچر کے لیے، بلانے والے کے لیے، رہبر کے لیے، کہ اب اپنے آپ کو اتنا نہ بڑا بنا دو کہ کسی کی پہنچ سے دور نکل جاؤ۔ ایک دعوت دین دینے والے عالم کے لیے، ایک پڑھانے والے استاد کے لیے یہ آیت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یاد رکھ لیں اس میں ساری چیزوں کو جمع کیا گیا، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے جس کے کام یہ ہو کہ دعوت اللہ کی طرف دے رہا ہے، خود نیک اعمال کرتا ہے، اور آخری بات اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔
کیا مطلب؟ کہ کوئی تکبر، کوئی بڑا، بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب ان کے ماننے والے، ان کے فالوور جو ہیں وہ لاکھوں میں، کروڑوں میں چلے جاتے ہیں، پھر ان تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، عام بندے کی پہنچ سے نکل جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہیں اب تو بڑے ہوئے ہو گئے۔ نہیں، احسن لوگ وہ ہیں کہ اللہ کی طرف دعوت دے، نیک اعمال کرے اور یہ کہے کہ اننی من المسلمین، میں ابھی تک چھوٹا ہی ہوں، ابھی تک میں بڑا نہیں ہوں، میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ ہے فرمایا اس سے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت اس سیاق و سیمن میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ مشرکین آپ کو جو ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں اتنی شور مچاتے ہیں، آپ اس پہ صبر کریں، ایمان والوں کا مرتبہ ہے، اور ان کو سمجھائے، وہ لوگوں اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو خود نیک عمل کرنے والا ہے، اور پھر وہ نبی تمہارے سامنے عاجز ہے، اس سے اچھا کوئی اور نہیں ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ایک طرف اچھائی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع، برائی کو دور کرو اس اچھائی کے ساتھ جو بہتر ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اور ایک دوسرا شخص جس کے درمیان میں کوئی دشمنی بھی ہے تو وہ بھی ایسا بن جائے گا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جیسے کہ وہ قریبی دوست ہے، جیسے کہ بڑا دلی دوست ہے، اس طرح بن جائے گا اگر یہ معاملہ کرو گے۔ یعنی ایک داعی جو دین کی دعوت دیتا ہے اس کے یہاں پہ اصول موجود ہیں، یاد رکھ لیں کہ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ برائی کے بدلے میں آگے والا برا کہہ رہا ہے تو جواب میں اینٹ کا جواب پتھر سے، یا پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں دینا ہے، ایک کے بدلے میں 10 نہیں سنانی ہے، بلکہ اپنے آپ کو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ بڑے کے بڑے دشمن بھی قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں گے، ایسے بن جائیں گے جیسے کہ دلی دوست ہوتے ہیں۔ لیکن وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ چیز حاصل انہیں ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں ملتا یہ سب کچھ، یا وہ جنت نہیں ملتی ہے مگر ان لوگوں کو جو بڑے اچھے خوش نصیب ہوتے ہیں، بڑے بڑے نصیبوں والوں کو یہ چیزیں ملا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، نزعٌ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ سننے والا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ذرا دیکھیے سورت کے شروع میں اللہ نے اپنی بڑی نشانی کیا بیان کی؟ زمین و آسمان کا پیدا کرنا 6 دنوں میں۔ یہاں پہ فرمایا اس کی نشانیوں میں سے لیل اور نہار، رات ہے، والشمس والقمر، سورج اور چاند ہے، دن رات، سورج چاند، یہ ان چھوٹی چیزوں میں ہے جو آسمان اور زمین کے برابر نہیں ہے۔ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مت سجدہ کرو سورج اور چاند کے لیے، یہ چاند سورج کو مرکز بنایا جا رہا ہے، کائنات کا محور یہ ہے، مرکز یہ ہے، شاید یہ بنانا چاہتے ہیں کہ سورج ہی معبود ہے، سورج ہی الہ ہے، نہیں، سجدہ کرو تو صرف اور صرف واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ کرو اس ذات کے لیے جس ذات نے انہیں پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر تکبر کرو گے، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، جو تیرے رب کے ہاں فرشتے ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، جو فرشتے تیرے رب کے ہاں ہیں وہ دن اور رات اس ذات کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ آپ زمین کو دیکھیں گے کہ یہ زمین نیچے ہے،
دبی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، آپ زمین کو یہ دیکھیں گے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر ہم اس پہ پانی نازل کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اہتزت وربت. اہتزت تو زمین جو ہے لہلہا اٹھتی ہے، یعنی اس میں ہری بھری ہو جاتی ہے. وربت اور اونچی ہو جاتی ہے، کھیتیوں کی وجہ سے وہ اونچی ہو جاتی ہے. ان الذی احیاھا، جو اللہ اس زمین مردہ زمین کو آباد کر دیتا ہے، لمحیی الموتى، وہ اللہ بھی اس بات پہ قادر ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، فرمایا جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، جو ہماری آیات میں کفر کرتے ہیں، ہماری آیات میں کج روی، الحاد کا معنی ٹیڑھا پن بھی کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم پہ پوشیدہ نہیں ہے. افمن یلقی فی النار، ذرا بتاؤ، افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، وہ لوگوں جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو امن اور سلامتی کے ساتھ قیامت میں آئے گا؟ کون سا بہتر ہے؟ امن اور سلامتی والا بہتر ہے. اعملوا ما شئتم، کرو جو کرنا چاہتے ہو، انہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو وہ سب کو دیکھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، جن لوگوں نے اللہ کے اس ذکر کلام قرآن مجید کے آنے کے بعد اس کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، وہ بھی برے ہوں گے، ان کا انجام بھی برا ہوگا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک یہ ایک معزز کتاب ہے، ایک غالب کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی باوقت کتاب ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کلام کو اس کے آگے سے، اس سے پیچھے سے کوئی باطل نہیں آ سکتا، کوئی چیز اس میں ڈالی نہیں جا سکتی ہے، کسی آیت کے الفاظ میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے. تنزیل من حکیم حمید، نازل کی گئی ہے اس حکمت والے ذات کی طرف سے، اس تعریفوں والی ذات کی طرف سے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ سے بھی وہی باتیں یہ کر رہے ہیں جس طرح کے پہلے رسولوں کے ساتھ کی گئی ہیں. ان ربک لذو مغفرۃ، تیرا رب بہت بڑی مغفرت والا ہے، اللہ سب معاف کرے گا. وذو عقاب علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے دردناک سزا اور عذاب دینے والا بھی ہے. پھر اللہ نے فرمایا او لوگو، اے کافرو، ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا، اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی عجمی زبان میں نازل کر دیتے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ لقالوا لولا فصلت آیاتہ، تو کہتے ہیں اس کی آیتیں کیوں نہیں کھول کے بیان کی گئی؟ اعجمی و عربی، کہ قرآن عجمی زبان میں ہے اور رسول عربی میں ہے، یہ ایسی باتیں کہتے. قل، ان کو جواب دیجئے، قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء، وہ قرآن ہدایت ہے اور شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے. قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، یہ قرآن مجید ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، سینوں کی بیماریوں کے لیے بھی ہے اور ظاہری بیماریوں کے لیے بھی ہے. والذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، فی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم عمی، اور ان پہ اندھا پن ڈالا گیا ہے. اولئک ینادون من مکان بعید، ان کی حالت ایسے ہے جیسے کسی کو دور سے بلایا جائے، اسے کوئی آواز نہیں پہنچ رہی، کوئی اسے جو ہے وہ نہیں ہوتا. جو کہ ان کی حالت یہ اس طرح کے اندھے پن ہوئے پڑے ہیں جیسے کہ دور سے انہیں جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے اور دور سے بلانے والے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا آواز آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا. فرمایا یہ لوگ اس طرح کر کے بنے کھڑے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، یعنی پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے. وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے یہ کلمہ، یہ بات پہلے سے سبقت نہ لے چکی ہوتی کہ اللہ نے جزا اور سزا قیامت والے دن جا کے انجام ہونا ہے، اگر یہ نہ ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو وہیں ان کے اندر فیصلہ ہو جاتا کہ اللہ نے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی
اس میں انہوں نے رد و بدل کر دیا، اس میں انہوں نے تحریفیں کر دی، وہ ان کے اوپر ڈالی گئی تھی. لیکن یہ قرآن مجید ایسا ہے، اس پہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ فائنل عذاب یا سزا قیامت میں ہونا ہے، دنیا میں نہیں فائنل ہونا. اگر یہ پہلے سے نہ فیصلہ ہوتا تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ لوگ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ایک ایسا شک جس میں یہ بڑھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے بے شک یہ لوگ اس میں سخت بے چین ہے، اس کے بارے میں سخت بے چین ہے، سخت یعنی شک میں ہے، مریب میں ہے. ایک ایسا دیکھیں، شک کا معنی بھی شک ہے اور مریب کا معنی بھی شک ہے. ریبن بھی شک ہوتا ہے اور شک بھی شک ہوتا ہے. بعض دفعہ دو لفظوں کو آپس میں جوڑا اس طرح جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا سفید چٹا، لال سرخ. اب لال سرخ، کالا سیاہ، اب کالا بھی اور سیاہ بھی، لال بھی اور سرخ بھی، تو معنی ایک ہی. دو لفظ شک کی مریب، ایک ایسا شک جس میں اور شک میں پڑ رہا ہو انسان، ایک ایسا شک جس میں پریشانیاں ہو رہی ہیں، یہ اس میں پڑے ہوئے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، اور لوگوں جس نے بھی نیک اعمال کیے وہ اسی کے لیے ہیں. ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کوئی برائی کی اس کا انجام اسی پہ ہوگا. وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب جو ہے ظلم نہیں کرنے والا تھوڑا سا بھی، ذرہ سا بھی. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والا اپنے بندوں پہ. ظلام یہاں مبالغہ یہ نہیں ہے کہ نفی مبالغہ ہے، بلکہ نفی ظلم ہے کہ تھوڑا سا بھی ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ. آگے فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، اللہ کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آنی ہے. اور اسی طرح وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، ہر ایک پھل جو ہے اپنے شگوفوں سے، یہ جو پھل ہوتا ہے اس سے نکلنے سے پہلے ایک چھوٹا سا خول ہوتا ہے، وہ جو خول ہوتا ہے اسے شگفتہ بولا جاتا ہے. شگفتہ سے نکلتا ہے آگے سے، یہ پہلے ایک خوشے میں لپٹا ہوتا ہے، وہ جو خوشہ ہے اس کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے اکمام، کم ان. جیسے یہ کہ یہ مکی کی چھلی ہے تو اس کے اوپر جو پردے چلے ہوتے ہیں وہ اس کے جو ہے وہ شگوفے ہوتے ہیں، تو وہ ایک اس میں سے شگفتہ اور جمع اس کے شگوفے ہوتے ہیں. تو فرمایا وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اپنے ان شگوفوں سے جو پھل نکلتے ہیں وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہوتے ہیں. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، اور کوئی بھی مادہ، عورت ہے یا کوئی اور جانور ہے، جو بھی اپنے رحم میں اٹھائے ہوئے ہیں بچے کو، اس کے بارے میں پوری تفصیل، اس کا مذکر مؤنث ہونا، اس کا وزن، اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا نیک بخت، اس کا بد بخت، جو کچھ بھی اس کے بارے میں معلومات ہیں وہ ساری ساری پوری اللہ جانتا ہے. جو اٹھاتے ہیں اور جو جنم دیتے ہیں وہ سب کا علم اسے ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن اللہ پکارے گا انہیں، کہاں ہیں میرے شریک جنہیں تم میرے ساتھ بلاتے تھے. قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، وہاں یہ بیچارے لاچار ہوں گے، کہیں گے ہم تو یہی بتاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس بات کی گواہی نہیں دیتا. ما منا من شہید، کوئی بھی ہم میں سے گواہ نہیں ہے کہ تیرا کوئی شریک ہے. قالوا آذناک، کہیں گے ہم بتاتے ہیں، ہم اطلاع دیتے ہیں، ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اب گواہ نہیں ہے تیرے ساتھ کسی شریک ہونے کا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلِ، اور جو کچھ پہلے پکارتے رہے تھے اب وہ سب گم ہو جائے گا. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، یقین کر لیں گے، سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے. انسان تو یہ ہے کہ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، بھلائی مانگنے میں انسان کبھی نہیں تھکتا، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، لیکن اس میں برائی بھی نہیں ہے، مانگنا چاہیے اللہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کسی کے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے. کبھی کچھ برائی آ جائے، کبھی کوئی برے حالات آ جائے تو پھر وہاں مایوس نہیں ہونا، پھر بھی رحمت رب کی امید رکھنا ہے. لا يسم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، پھر جو ہے انسان مایوس ہو جاتا ہے. یہ مایوسوں کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل انسان جو ہے
مایوس اس طرح ہو جائے، نا امید ہو جائے کہ اب تو میرا کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی جب برائیوں، جب کوئی تکلیف آتی ہے نا تو کہتے ہیں اب میرے کھاتے میں کیا ہے، میرا تو نصیب ہی برا ہے، میرے بارے میں تو میرا کیا بننا ہے۔ اس طرح کا کوئی لفظ نہیں بولنا ہے۔ کبھی بھی تکلیف میں آ کے زبان سے ایسے الفاظ نہ جاری کرے جس میں نا امیدی آتی ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، انسان کو اگر ہم اپنی طرف سے رحمت دیتے ہیں، مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہوتی ہے، کسی تکلیف کے بعد اگر ہم انسان کو کوئی جو ہے وہ نعمت دیتے ہیں، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو بندہ کہتا ہے اوہو اب تو میں بڑا بن گیا ہوں اور اپنے کمال سے بن گیا ہوں، یہ ہے میری نعمت، یہ ہے میرا بڑا پن۔ فَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا، اور پھر کہتا ہے مجھے نہیں لگتا قیامت بھی قائم ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے۔ یعنی پہلے تکلیف میں تھا، پہلے مشکل میں تھا، اللہ نے نعمتوں سے نوازا، بڑا بنا دیا، اب اترانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے میں یہ ہوں، میرا یہ ہے، میرا یہ ہے۔ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، میں فلاں، یہ پراپرٹی، یہ بینک، یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ میں ہوں، اور سمجھتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہونی ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی سمجھتا ہے وَلَئِن رَجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي أَنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر میں رب کے پاس گیا تو وہاں بھی میرے لیے اچھائی ہوگی، اللہ نے دنیا میں مجھے اتنا کچھ دیا ہے نا تو وہاں بھی میرے پاس اتنا کچھ ہوگا۔ فَلَا نُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم کافروں کو بتائیں گے وہاں آ کے بِمَا عَمِلُوا، جو وہ اعمال کرتے رہے۔ مت سمجھے کہ اعمال کے بغیر سب کچھ بچت ہو جائے گی، نہیں نہیں، اعمال نہیں ہے، دنیا کی نعمتیں جتنی بھی موجود ہیں وہ سب اللہ کی نعمت نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر زندگی کے اندر ایمان تقوی موجود ہے اور اللہ کی نعمتیں بھی موجود ہیں تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اور احسان ہے۔ اگر زندگی کے اندر ایمان اور تقوی موجود نہیں ہے تو اللہ کی نعمتیں بھی نعمتیں نہیں ہیں بلکہ اس کے لیے فتنہ ہے اور آزمائش ہے۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم انہیں بہت سخت عذاب جو ہے وہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب انسان کے اوپر ہم کوئی نعمت کرتے ہیں، اعراض کرتا ہے اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ جب انسان کو ہم کوئی نعمتیں دے دیتے ہیں نا تو بڑا بن جاتا ہے، پھر جب گزرتا ہے تو منہ موڑ کے گزرتا ہے، یعنی بڑا بن جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب شر آتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر لمبی لمبی عریض دعائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر عریض دعائیں یعنی لمبی دعائیں پھر جا کے مصلی مسجد میں لگا لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، جو انسان چاہتا ہے نا تنگی میں اللہ اس کی فوری مدد کرے، اسے چاہیے کہ آسانی کی دنوں میں اللہ کو نہ بھولے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مشکل وقت میں اللہ اس کا ساتھ دے تو آسانی میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، آخر میں اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے اچھا ایک وقت کے لیے مان لو، تھوڑا سا مان لو یہ قرآن اللہ کی طرف سے، اور پھر اگر تم کفر کر بیٹھے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لو، قل آرائیتم ان کان من عند اللہ، اگر تم نہیں ایمان لاتے ہو لیکن تھوڑا سا دیکھ لو، ایک دفعہ سوچ لو کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے اور پھر بھی تم اس پہ کفر کر رہے ہو تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا۔ من اضل ممن هو فی شقاق بعید، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو اتنے جو ہے وہ اس طرح کی دور کی جو ہے وہ یعنی مخالفت میں پڑے ہوئے ہو، فی شقاق بعید، اس دور کی مخالفت میں یعنی بڑی مخالفت میں جو پڑے ہو، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا تم سے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، دنیا کے اس آفاق میں، عالم آفاق، یہ دنیا کا جو نظر آنے والی دنیا ہے، فرمایا ہم اس میں اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے۔ وفی انفسہم، اور ان کے اپنے آپ میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے کہ اللہ کی بات ہی حق ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا کافی نہیں ہے بربک، تیرے رب کے لیے، کہ انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ملنا بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اس رب سے ملنا ہے، اس رب سے ملاقات ہونی ہے۔
الا انہ بکل شیء محیط، خبردار وہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، وہ ہر چیز پہ محیط ہے، ہر چیز پہ اس کا احاطہ ہے، کوئی چیز بھی اس کے قبضے سے اور قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں آ کے یہ صورت حامیم سجدہ یا صورت فصلت ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس صورت کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو مشعل حیات بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ چل کر اپنی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی بنائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو اگلی صورت ہے وہ ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔